السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام سنی جنتی بریلوی بھائیوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف بہت 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 مبارک ہو۔ آج کی گفتگو اور آج کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ کیوں دبیں کس سے دبیں جو ہوں تیرے در کے غلام، کیوں دبیں کس سے دبیں جو ہیں تیرے در کے غلام، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ اور چیخ پڑے چوٹی کے وہابڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، چیخ پڑے چوٹی کے وہابڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت، خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا، اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا، ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خاں قادری، ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خاں قادری۔ اور حضرات، اس سے پہلے کہ آپ نے میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی اور سنی ہوگی جس کا تعلق کچھ بندرباز مداریوں سے تھا، میں نے بہت سوچا کہ میں ان کے لیے کچھ نہ بولوں کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جاہلوں کے منہ لگنا ہم اچھا نہیں سمجھتے، اور اگر پورے ہندوستان میں کوئی قوم جاہل ہے، سب سے بدترین جاہل ہے، تو وہ مداری قوم ہے۔ تو مداریوں سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی ہے نہیں، نہ مداریوں نے ہماری کوئی پراپرٹی پہ قبضہ کیا، نہ مداریوں نے ہماری گھر زمین جائیداد دولت پہ قبضہ کیا۔ ہماری لڑائی مداریوں سے جو ہے وہ دین مصطفیٰ کے لیے ہے۔ مداریوں نے جو قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک کا سہارا لے کر جو شریعت کے خلاف کام کیے اور کرتے ہیں، اس کی بنا پر ہم ایسے جھوٹے جاہل مداریوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اور ایک پیغام سنو ڈمرو باز ڈگڈگی باز مداریوں، جو محترم جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب نے شعر پڑھا تھا کہ وہابی دیوبندی ہو کے ڈگڈگی والا، کہ رضوی قادری نے ہر ایک سے پنگا لے کے بیٹھے ہیں، تو ان کا شعر بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے تمہارا نام تو جاہلو لیا نہیں تھا، اب تم ڈگڈگی باز ہو، تم ڈگڈگی پہ ناچتے ہو، تم ڈگڈگی پہ تماشا دکھاتے ہو، تمہارا دار و مدار سارا ڈگڈگی پر ہے، حرام کاموں پر ہے، تو تمہیں برا لگا۔ اور چور کو چور کہو گے تو برا تو چوری کو لگے گا۔ ابھی میں کسی کو چور میں کہوں اور میں کسی کا نام نہ لوں تو جو چور ہوگا آٹومیٹک اس کے اوپر فٹ ہو جائے گا اور اس کو آٹومیٹک ہی برا لگنے لگے گا۔ اور ہماری لڑائی جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ کے بنا پر مداریوں سے ہے، اور جب تک مداری شریعت کے خلاف کام کرنا بند نہیں کر دیتے تب تک ہماری لڑائی ان سے جاری رہے گی۔ اور شرع سب پر حجت ہے، وہ کون ہے جو شرع پر حجت ہو سکے؟ شخصیت سے شریعت کو پہچانا نہیں گیا ہے، بلکہ شریعت سے شخصیت کو پہچانا گیا ہے۔ شریعت دو دھاری تلوار ہے، اور اس دو دھاری تلوار کی زد میں جو آئے گا کاٹا جائے گا۔ اور شریعت کی بنیاد پر، اگر شخصیت کی بنیاد پر شریعت کو پہچانو گے تو اپنے ایمان کی خیر کرو۔ اے ڈمرو باز ڈگڈگی باز مداریوں، اگر شخصیت تم کہتے ہو اسے شجر جاہل کو، سید ہیں، ایک تو داڑھی کٹا ہے، منڈا ہے، اس کو تم نے پیر بنا رکھا ہے، سجادہ نشین بنا رکھا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اگر شخصیت کوئی اہمیت اور شخصیت کو تمہیں ماننا ہے اور شخصیت کی دہائی دیتے ہو تو مداریوں سنو، یزید کس کی اولاد تھا سب کو پتہ ہے، شخصیت کی بنا پہ تمہیں اسے بھی ماننا چاہیے، شخصیت کی بنیاد پہ تمہیں اس کو بھی ماننا چاہیے۔ اور شخصیت امیر معاویہ کا بیٹا یزید، اس کو بھی مانو۔ سرکار کا چچا
سرکار کا چچا، ابو جہل سرکار کا چچا تھا۔ شخصیت کی بنیاد پہ اگر تم فیصلے کرو گے تو تمہیں اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو شریعت دو دھاری تلوار ہے، شریعت کی زد میں جو آئے گا کاٹا جائے گا۔ پٹھان آئے گا کاٹا جائے گا، انصاری آئے گا کاٹا جائے گا، منصوری آئے گا کاٹا جائے گا، قریشی آئے گا کاٹا جائے گا، سید آئے گا کاٹا جائے گا۔ شریعت کی زد میں جو آئے گا وہ کاٹا جائے گا۔ شریعت کسی کے باپ کی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ یہ وہی شریعت ہے جس پر کربلا میں امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا، پر شریعت کے خلاف ایک ذرہ برابر بھی نہیں گئے، اور آج نقلی سید بنے گھوم رہے ڈمرو باز، فاسق، شجر، مداری کا بندر جو تمام جاہل مداریوں کا منورنجن کرتا گھوم رہا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں شجر علی کو کہ جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب کا ایک بھی ایسا کام بتائے جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو، اور نہیں بتا پائے تو یاد رکھنا تم نے ہم سے پنگا لیا ہے، تم نے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں سے پنگا لیا ہے، مظہر اعلیٰ حضرت کے غلاموں پہ سے پنگا لیا ہے۔ یاد رکھنا پورے ہندوستان میں ننگا کر کے گھمائیں گے تمہیں، ننگا کر کے۔ مسلمانوں کی ہندوستان میں 40 کروڑ آبادی ہے، 40 کروڑ آبادی میں مشکل سے 25-30 ہزار پورے ہندوستان میں تم نکلو گے، اور ان 25-30 ہزار تم نکلو گے، اور اس میں بھی تمہیں ہندوستان میں کوئی جانتا نہیں ہے، اس کے باوجود تمہارا یہ عالم ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ ہم سے الجھنے سے پہلے تمہیں 50 بار سوچ لینا چاہیے تھا کہ تم الجھ کس سے رہے ہو۔ فاسق، شجر، منورنجن کرتا گھوم رہا مداریوں کا۔ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، اسد اقبال کلکتوی صاحب کا ایک بھی ایسا کام بتا جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ ذاتی حملے کرنا الگ ہے اور شریعت کے لیے لڑنا الگ ہے۔ الحمدللہ ہم بریلوی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے شریعت کے لیے لڑنے والے ہیں، اور تم جیسے جاہل مداری بندر ڈگڈگی بجانے والوں کو لے کر لڑ رہے ہو۔ ڈگڈگی بجانے کو لے کر تم لڑ رہے ہو؟ ارے جاہلو، تمہیں تمہاری ڈگڈگی مبارک، ہمیں رسول اعظم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارک۔ ہم رضوی، حشمتی، قادری، بریلوی، سنی ہیں، ہم کسی جاہل شریعت کے باغی کی نہیں مانتے۔ ایک بات اور سنو، اگر پورے ہندوستان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی علاقے میں اسد اقبال کلکتوی اور شاعر اسلام جناب عمر رضا حشمتی صاحب، ان دونوں کے اگر ایک خروچ بھی کہیں آ گئی، ان کا بال بھی باقا ہوا تو تمہاری نسلیں مٹا دیں گے۔ ہندوستان کی عوام صرف قصے سنائے گی کہ کوئی جاہل قوم مداری بھی ہوا کرتی تھی۔ بول رہے ہیں تم سے، سدھر جاؤ، بار بار فالتو کے حملے نہ کرو، ویڈیو نہ بناؤ، اس سے پہلے کہ ہم میدان میں اتریں ہوش میں آ جاؤ، ورنہ پھر زرتاب میاں صاحب قبلہ کے قدموں میں گر کے معافی مانگو گے پہلے کی طرح، جیسے پہلے تمہارے پورے گھر خاندان نے معافیاں مانگی تھیں۔ تمہیں ہم بتا رہے ہیں، ہم سے نہ الجھو، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، اور کوئی ہمیں چھیڑ دے تو ہم پھر اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھنا بات، اور نام یاد رکھنا میرا نام محمد ایان خان رضوی ہے، سمجھ گئے؟ اور اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی حق پر تھے، حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے، اور تم جیسے ڈمرو باز، ڈگڈگی باز ان کا بال بھی واقع نہیں کر سکتے۔ کوک کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مٹا دیں گے ہندوستان سے، سمجھ لینا۔ تم صرف اور صرف قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر دھندا کر رہے ہو، کما کھا رہے ہو۔ اصل میں اگر قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کوئی پورے بھارت میں، پوری دنیا میں کوئی ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جو قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اور ان کی عظمتوں اور ان کی شان کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ جو چلتے ہیں۔ تم اپنا تمہارا دھندا بند کر دیں گے، سمجھ لینا۔ روٹی اور بوٹی دونوں کو ترسو گے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، دھندے تمہارے بند کر دیں گے، سمجھ لینا۔ ہوش میں آ جاؤ شجر، تم ہوش میں آ جاؤ،
ورنہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھنا میری بات.